اور آپ ان کا علاج نہ کروا سکیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں تھا، اور مجھے پہلے تو اپنی والدہ کو ملک سے باہر لے جانا پڑا۔ پھر جب ان کی چوتھی سٹیج پہ کینسر چلی گئی تو مجھے پاکستان میں ان کو لے کے آیا، اور وہ جو دن تھے کہ جب ان کی وفات ہوئی اور اس سے پہلے جب وہ یہاں آئی، وہ جو 3 مہینے تھے اس میں جو ہمارے گھر کے اوپر بے بسی آئی، اور جو جس طرح کا میرے گھر کے اوپر اللہ کا یہ عذاب تھا ایک قسم کا، کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، کوئی ہسپتال بھی نہیں تھا، اور پھر اپنی والدہ کو تکلیف میں دیکھا، تو تب میں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس تو وسائل بھی تھے، پھر بھی اتنی مشکلوں سے ہمیں گزرنا پڑا، تو ایک غریب گھرانے کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ غریب گھرانوں پہ کیا گزرتی تھی۔ لوگ اپنا سب کچھ بیچ دیتے تھے، میں کینسر کی بات کر رہا ہوں، بہت مہنگا علاج ہے کینسر کا، گھر میں سب کچھ بیچ دیتے تھے، مقروض ہو جاتے تھے، مریض تو جاتا تھا، ساتھ گھر والے بھی تباہ ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے شوکت خانم کینسر کا میں ہاسپٹل بنانے کا سوچا، اور پھر جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تو میں نے غریب لوگوں کو اپنا علاج کرواتے دیکھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ جب وہ وہاں سے جب وہ ٹھیک ہوتے تھے تو وہ کتنی اللہ سے دعائیں دیتے تھے اللہ کو۔ تو تب میں نے یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 25 سال پہلے کی، تو تب میں نے سوچا کہ اللہ نے اگر کبھی مجھے موقع دیا تو یہ ایک معاشرے کے لیے، اگر آپ معاشرے میں سب سے بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی گھرانے میں یہ عالم نہ آئے لوگوں پہ کہ جی ہمارے پاس کیونکہ پیسے نہیں تھے ہم اپنا علاج نہیں کروا سکتے۔ یہ سب سے زیادہ مشکل وقت کسی انسان کے اوپر گزرتا ہے، بچوں کے اوپر اپنے ماں باپ کو دیکھ کے، ماں باپ کو اپنے بچوں کو دیکھ کے۔ اور تب میں نے یہ سوچا تھا کہ اس ملک میں ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ہیلتھ انشورنس ہو، کہ کوئی بھی معاشرے میں غریب سے غریب آدمی بھی اس کو جب اس کے گھر میں کوئی مشکل آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو یہ اس کو خوف نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں علاج کروانے کے لیے۔ تو میں آپ کو ایک ریاست مدینہ کی لوگ بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ریاست مدینہ کی، اس لیے ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے تاکہ اپنے بچوں کو بھی پتہ چلے، ہمارے یوتھ کو پتہ چلے، ہمارے ہر لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں سیرت نبی کیا تھی، وہ کتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا انقلاب آیا تھا جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ آپ کو سب کو سمجھنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ اس کی سربراہی سنبھالی تو مسلمان غریب ترین تھے، زیادہ تر تو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود کہ غربت کی انتہا تھی، انہوں نے تب فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست ذمہ داری لے گی اپنے کمزور لوگوں کی، تو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریشنلٹی ہے یا عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ کو تب فلاحی ریاست بنانی چاہیے جب آپ کے پاس پیسے ہوں۔ ہاں جی، اسکینڈینیویا میں بڑے پیسے ہیں ان کے پاس تو ان کی بہترین فلاحی ریاست ہے، لیکن مدینہ کی ریاست میں تو پیسے نہیں تھے۔ تو اللہ ہمیں جب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ پہلے آپ ایک ریاست میں انسانیت لے کے آتے ہیں، پھر اس ریاست کے پاس پیسہ آتا ہے۔
جو ریاستیں انتظار کرتی ہیں، ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں، 74 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں جب پیسہ آئے گا تو ہم اس کو فلاحی ریاست بنائیں گے۔ ہماری آبجیکٹو ریزولوشن وہ واضح کہتی ہے کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، نہیں بنی، کیونکہ جو حکمران تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ جی پہلے پیسہ آئے گا، ہم امیر ہوں گے، پھر ریاست بنے گی، فلاحی ریاست بنے گی۔ لیکن مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ پہلے ایک انسانیت کا نظام آتا ہے، پھر اللہ خوشحالی لے کے آتا ہے۔ پہلے خوشحالی نہیں آتی اور پھر آپ اس کو فلاحی ریاست بنائیں، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں، اور اللہ خوش تب ہوتا ہے جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ دعائیں لگتی ہیں آپ کو دکھی انسانیت کی۔ جب ایک انسان تکلیف میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے انسانوں سے، تو اس کی دعائیں لگتی ہیں۔ جب میں نے شوکت خانہ بنایا، ہاسپٹل کھلا، باہر سے ہم چیف ایگزیکٹو لے کے آئے، اس نے پہلی بورڈ میٹنگ میں کہا کہ جناب آپ نے اگر 5% مریضوں سے زیادہ مفت علاج کیا، یہ کینسر ہاسپٹل آپ کا 3 مہینے میں بند ہو جائے گا۔ یہ 1995 کی میں بات کر رہا ہوں۔ مارچ میں وہ میٹنگ ہوئی بورڈ آف گورننس کی، اس نے کہا کہ کبھی دنیا میں کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں چل سکتا، کینسر کا ہاسپٹل نہیں چل سکتا جدھر آپ 5% مریضوں سے زیادہ مفت علاج کریں۔ 75% مریضوں کا ہم نے مفت علاج تب سے شروع کیا، آج سے آج تک دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہے جو پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل 75% مریضوں کا مفت علاج کر رہا ہے۔ اور صرف وہیں علاج نہیں کیا، پشاور میں اتنا پیسہ ہے کہ دوسرا کینسر ہاسپٹل کھڑا کر دیا، اور تیسرا کراچی میں انشاءاللہ سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بننا شروع ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ کھڑا مثال آپ کے سامنے ہوں، آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ کیسے ایک پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل 75% مریضوں کا مفت علاج کرتے ہوئے آج بھی چل رہا ہے۔ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسے آتے ہیں۔ 70 کروڑ میں جو ہاسپٹل بنا تھا، سالانہ خرچہ اس کا آج غریب مریضوں پہ 10 ارب روپیہ ہے۔ 10 ارب روپیہ سالانہ خرچہ ہے غریبوں کا علاج کرتے ہوئے۔ 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنا تھا، اس کی کیا لاجک ہے؟ آپ یہ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ سوائے اس کے یہ عقل سے نہیں آپ کرتے، یہ دل سے کرتے، اور اللہ کی برکت آتی ہے اوپر۔ اسی طرح پاکستان پہ اللہ کی برکت آئے گی۔ جب کرونا آیا، میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں۔ جب یہاں کرونا ہوا، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں،